السلام علیکم انفو فیکٹس کے معزز ناظرین، خلافت عثمانیہ کا دور نہایت ہی تابناک گزرا ہے۔ عثمانی خلفاء کی شاعر اسلام سے محبت اور لگاؤ کے کئی تاریخی واقعات کتابوں میں آج بھی سنہرے حروف میں مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کے لیے روشن باب کا درجہ رکھتے ہیں۔ عثمانی خلفاء کی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 10ویں صدی ہجری میں عثمانی خلیفہ سلطان سلیم جب خلافت کے لیے تخت پر جانشین ہوئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تبرکات کو مصر سے استنبول لے آئے اور ان کو محفوظ بنانے کے لیے اس کمرے میں دن رات مسلسل تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیا، جو 4 صدیوں تک جاری رہی۔ سلطان سلیم ایک دردمند حکمران کے ساتھ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سرشار تھے۔ خلافت ملتے ہی آپ نے مصر کا دورہ کیا اور وہاں موجود تبرکات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ترکی لے آئے اور استنبول میں اپنے محل توپکاپے سرائے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مستقل کمرہ تعمیر کیا اور اس کمرے میں خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں انہوں نے حافظ قرآن کو مقرر کیا کہ وہ 24 گھنٹے یہاں تلاوت کرتے رہیں۔ حافظوں کی ڈیوٹیاں مقرر تھیں اور ایک جماعت کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت آ کر تلاوت شروع کر دیتی تھی۔ اس طرح یہ سلسلہ بعد کے خلفاء نے بھی جاری رکھا۔ اس طرح دنیا میں شاید یہ واحد جگہ ہے جہاں 400 سال تک مسلسل تلاوت قرآن ہوتی رہی اور اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی بند نہ ہوئی۔ خلافت کے خاتمے کے بعد یہ مبارک سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ اسی طرح خلافت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ عبدالحمید ثانی کا نام بھی آتا ہے، جنہوں نے یورپی ملک فرانس میں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کو ترکی میں بیٹھے ہوئے ناکام بنا دیا تھا۔ آپ کے فیصلے سے یورپ کا طاقتور ملک فرانس لرز کر رہ گیا تھا اور فرانس کی حکومت نے آپ کے تمام مطالبات سر جھکا کر تسلیم کر لیے تھے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔